السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ امام کے پیچھے نماز جب پڑھی جاتی ہے تو اس میں چند چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور جو صحیح طریقہ ہے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ تو میرے دوستو شروع کرتے ہیں۔ جب امام نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، تو اس وقت مقتدی صف باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جب امام اللہ اکبر کہتا ہے، اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، تو اس وقت مقتدی نے بھی اللہ اکبر کہنی ہوتی ہے۔ یہاں سب سے پہلے نیت ضروری ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر آپ نیت نہیں کریں گے کہ میں یہ کام کس لیے کر رہا ہوں تو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ نیت ہر کام کے اندر، ہر نیکی کے کام میں ضروری ہے۔ تو نماز پڑھنے سے پہلے بھی نیت کر لینی ضروری ہے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو نماز کی نیت کیجیے، اس کے بعد پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے۔ تو یہیں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ مسٹیک کر دیتے ہیں کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ مسجد میں آ کر 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ جماعت سے پہلے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں ابھی تک وہ اپنی نیت کو دہرا رہے ہوتے ہیں، اور ان کی نیت دہرانے کی وجہ سے ان کی جو تکبیر تحریمہ ہے وہ گزر جاتی ہے، حتیٰ کہ امام صاحب قرات بھی شروع کر دیتے ہیں، وہ ابھی تک اپنی نیت کر رہا ہوتا ہے اور پھر بعد میں نماز شروع کرتا ہے۔ تو اس میں تکبیر تحریمہ میں آپ اسی صورت میں ملیں گے کہ جب امام صاحب کی اللہ اکبر ختم ہو رہی ہو اور آپ کی شروع ہو رہی ہو، اتنے فاصلے کے اندر اگر آپ امام صاحب کے ساتھ نماز شروع کریں گے تو تب آپ کی تکبیر تحریمہ ہو جائے گی۔ تو اس میں ایک بات کا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب امام صاحب اللہ اکبر کہہ لیں تو پھر ہم کہیں، یہ نہ ہو کہ امام صاحب کی ابھی تکبیر تحریمہ نہ ہوئی ہو، ہم ان سے پہلے اللہ اکبر کہہ دیں اور ہم اس طرح نماز میں شامل نہیں ہو سکیں گے، اور نماز ساری پڑھنے کے باوجود بھی ہمیں اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد امام صاحب ثنا شروع کریں گے، آپ نے بھی ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد ولا الہ غیرک تک آپ نے خاموش ہو جانا ہے۔ آگے آپ نے امام کے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے امام صاحب قرات شروع کریں گے۔ اگر بلند آواز سے پڑھنی ہے تو بلند آواز سے، ورنہ وہ آہستہ آواز کے ساتھ قرات شروع کریں گے۔ لیکن مقتدی کے لیے حکم یہی ہے، اور خاص احناف کے لیے، کہ انہوں نے امام کے پیچھے خاموش ہو کر کھڑے ہونا ہے اور امام کی قرات کو غور کے ساتھ سننا ہے۔ اور اس میں امام صاحب نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ لی ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو پھر اس کو خاموشی کے ساتھ سنو۔ تو جب آپ خود بھی پڑھیں گے، امام صاحب بھی پڑھ رہا ہوگا، تو پھر آپ کا وہ دھیان اس طرف نہیں رہے گا، آپ اپنی قرات کے اندر مشغول ہوں گے۔ تو حکم یہ ہے کہ خاموش ہو کر امام کی قرات کو سنا جائے۔ امام صاحب قرات کریں گے، آپ نے خاموشی کے ساتھ سننی ہے، اور اس کے بعد امام صاحب رکوع کے اندر جب جائیں گے تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کے اندر جانا ہے، اور جب رکوع میں شامل ہوں گے وہاں امام صاحب تکبیر کہیں گے۔ رکوع کے اندر آپ نے بھی تکبیر کہنی ہے، 3 دفعہ تکبیر کہیں، 7 مرتبہ کہیں، 5 مرتبہ کہیں، جتنی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد امام صاحب سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہوں گے، آپ نے بھی ساتھ کھڑے ہو جانا ہے۔ اور پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر جب امام صاحب کھڑے ہو کر سیدھے پھر سجدے کی طرف اللہ اکبر کہہ کر جائیں گے تو آپ نے بھی امام صاحب کے ساتھ سجدے میں جانا ہے۔ اور یہ خیال رہے رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے آپ امام سے پیچھے رہیں، امام سے پہلے رکوع میں یا سجدے کے اندر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ آپ نے نیت یہ کی ہے کہ پیچھے اس امام صاحب کے، تو پھر ہمیں پیچھے ہی رہنا چاہیے، امام سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے رکوع میں یا سجدے میں امام سے آگے بڑھتا ہے، گویا اس کی پیشانی کے جو بال ہیں وہ شیطان کے ہاتھ کے اندر ہے، اور وہ جیسے چاہتا ہے بندے کو حرکت دیتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز سے بھی بچنا چاہیے۔ رکوع جب سجدہ ہو جائے گا، سجدے کے بعد امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، تو اس وقت دوستو آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، کیونکہ امام صاحب جو دوسری رکعت ہوتی ہے اس میں قرات سے ہی شروع کرتے ہیں، اس میں ثنا نہیں پڑھنی ہوتی۔
تو آپ خاموشی سے کھڑے رہیں گے، امام صاحب قرات کریں گے، اسی طرح پھر رکوع کریں گے، پھر سجدہ کریں گے، سجدے کے بعد بیٹھ جائیں گے۔ اب جب بیٹھیں گے تو اس میں قاعدہ پڑھنا جو تشہد پڑھی جاتی ہے، اس میں امام صاحب بھی تشہد پڑھیں گے اور مقتدی بھی پڑھے گا۔ عبدہ و رسول تک پڑھنی ہوتی ہے، تو پڑھنے کے بعد اگر تو 2 رکعت والی نماز ہے تو پھر آگے درود پاک پڑھ کے دعا پڑھی جائے گی، مقتدی نے بھی ساتھ پڑھنی ہوتی ہے۔ اور اگر 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی نماز ہے تو اس کے اندر یہ حکم ہے کہ اگر مقتدی ابھی تک عبدہ و رسول تک نہیں پہنچا، امام صاحب پہلے کھڑے ہو گئے ہیں، تو اب اسے چاہیے کہ وہ اپنی تشہد کو مکمل کرے۔ اور اگر اسے یہ خوف ہو کہ میں اپنی تشہد پوری کر رہا ہوا تو امام صاحب تیسری رکعت کے رکوع میں چلے جائیں گے، تو اب اسے چاہیے کہ جتنی پڑھ لی ہے ٹھیک ہے، باقی چھوڑ کر امام کے ساتھ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اور اگر اسے یقین ہو کہ میں تیسری رکعت کے رکوع جانے سے پہلے کھڑا ہو جاؤں گا تو اپنی تشہد کو مکمل کرے، مکمل کرنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے امام صاحب کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اور جب تیسری رکعت میں کھڑا ہو جائے گا پھر بھی اس نے کچھ نہیں پڑھنا، خاموشی کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے کھڑا رہنا ہے۔ پھر اسی طرح رکوع ہوگا، سجود ہوں گے، پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، تب بھی خاموش کھڑے رہنا ہے۔ اس طرح جب 4 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی، اب آپ نے جب آخری قعدے میں بیٹھنا ہے تو وہاں تشہد امام صاحب بھی پڑھیں گے، مقتدی نے بھی پڑھنی ہے، درود پاک بھی پڑھا جائے گا، دعا پڑھی جائے گی، یہ مقتدی نے بھی امام صاحب دونوں نے پڑھنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو اب یہاں آپ کا کام ہے کہ اگر آپ کی رکعت رہتی ہیں تو آپ نے سلام نہیں پھیرنا بلکہ کھڑے ہو جانا ہے، اور کھڑے ہو کر جس ترتیب کے ساتھ، اگر آپ کی پہلی 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، 1 رکعت رہ گئی ہے، اگر پہلی 1 رکعت صرف آپ کی رہ گئی ہے تو اس میں آپ کی ثنا بھی رہ گئی، آپ کی قرات بھی رہ گئی، تو اب آپ ثنا بھی پڑھیں گے، قرات بھی کریں گے، ساتھ سورت میں ملائیں گے، تو اس طرح آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر 2 رکعتیں رہتی ہیں تو پہلی رکعت کے اندر آپ ثنا بھی پڑھیں گے، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ سورت بھی ملائیں گے، اور جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو تب آپ ثنا نہیں پڑھیں گے بلکہ سورہ فاتحہ سے شروع کر اور ساتھ سورت ملا کر اپنی نماز کو 2 رکعتوں کے اندر مکمل کر لیں گے۔ تو اس طرح یہ 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ اور اب یہاں جب آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سلام پھیر کر آپ اپنی نماز کو مکمل کر لیں گے۔ یہاں 2 ایسی غلطیاں ہیں جو اکثر لوگ کر جاتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک مین غلطی یہ ہے کہ جب امام صاحب نماز میں رکوع گئے ہوتے ہیں تو لوگ پیچھے سے آتے ہیں لیٹ، تو دیکھتے ہیں کہ امام صاحب رکوع میں ہے تو ہم بھاگ کر مسجد میں امام صاحب کے ساتھ مل جائیں گے۔ ایک تو بات یاد رکھیں کہ یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے کہ بندہ دوڑ کر مسجد میں آئے اور نماز کے اندر شامل ہو، چاہے آپ کی رکعت رہتی ہے تو رہ جائے، آپ آرام سے تحمل کے ساتھ آئیں اور آ کر نماز کے اندر شامل ہو جائیں۔ تو اب اگر مسجد میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے ہیں، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نماز کو نیت باندھے، نماز اللہ اکبر کہہ کر پہلے سیدھا کھڑے ہو کر ہاتھوں کو باندھنا ہے، پہلے آپ نے قیام کو مکمل کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے رکوع میں امام صاحب کے ساتھ جانا ہے۔ اور اگر آپ ایسا کر کے رکوع میں پہنچ گئے اور ابھی امام صاحب رکوع کے اندر ہی ہیں اور آپ نے کم از کم 1 مرتبہ رکوع کی تسبیح کہہ لی، یعنی آپ نے رکوع کو پا لیا، تو پھر آپ کی وہ رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے رکوع میں وہ تسبیح نہیں پڑھی، آپ رکوع میں نہیں پہنچ سکے، تو آپ کی وہ رکعت نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ آتے ہیں جب امام صاحب رکوع سے اٹھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ہاتھ باندھتے ہیں، اپنا رکوع کر کے پھر امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر سجدہ کر دیتے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ رکعت ادا کر لی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس وقت آپ کی وہ جو جماعت ہے وہ شروع ہو جائے گی، لیکن وہ رکعت آپ کو نہیں مل سکے گی اگر آپ نے رکوع میں امام صاحب کے ساتھ مل کر ایک تسبیح نہیں پڑھی۔ تو اس صورت میں آپ جماعت کے اندر شامل ہو جائیں اور جب امام صاحب سلام پھیریں تو اٹھ کر وہ اپنی رکعت دوبارہ مکمل کر لیں۔ تو اس لیے یہ جو بہت زیادہ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، تو اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح دوسری غلطی جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب امام صاحب رکوع کے اندر ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں اور ایک اللہ اکبر کہتے ہیں، اسی کے ساتھ وہ ہاتھ باندھ کے قیام کو مکمل کرتے ہیں اور اسی اللہ اکبر کے ساتھ وہ رکوع میں بھی چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب آپ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، آپ قیام کرتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ اکبر آپ نماز شروع کرتے وقت الگ کہیں گے، رکوع میں جاتے ہوئے آپ الگ اللہ اکبر تکبیر کہہ کے
پھر رکوع کے اندر جائیں گے تو تب آپ کی وہ رکعت شامل ہوگی اور آپ کی وہ رکعت سمجھی جائے گی۔ اس طرح آپ کو امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کی امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا کسی بات کے اندر شک ہو تو وہ دوبارہ بھی پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ جتنی ہو سکی اس کی رہنمائی کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر الگ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں تو آپ نے ساری کی ساری نماز خود پڑھنی ہوتی ہے، قرات بھی کرنی ہوتی ہے، رکوع سجود کی تسبیحات بھی کہنی ہوتی ہیں، اور تشہد، دعا، درود پاک، یہ سب کچھ آپ نے پڑھنا ہوتا ہے، اور وہ روٹین کے ساتھ جیسے آپ نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح نماز کو ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔